اور بڑی مناسبتیں ہیں. یہ شہر انیس کا ہے، یہ عشاق انیس کے ہیں، یہ پروانے انیس کے ہیں، دبیر کے ہیں. انیس اور دبیر کا شہر ہے اور انیس و دبیر کے چاہنے والے ہیں. تو یہاں پہ جو مرثیے لکھے گئے وہ اسی شہر میں لکھے گئے. ان کی تفہیم بھی اسی شہر میں ہوئی، ان کی قرأت بھی اسی شہر میں ہوئی، اور ان کو جو حق تھا ان کی داد و تحسین کا وہ بھی شہر میں ادا کیا گیا. تو کیوں نہ بہتر ہوگا اور مناسب ہوگا کہ اسی شہر سے ہمارا ایک ایسا خاندان کہ جس نے مرثیوں کے تحفظ میں اور پورا چاہے وہ صحافت کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے یہاں سے لے کے یو کے اور یو ایس تک وہ خاندان اپنے علمی کمالات کو دکھا رہا ہے، اس خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم شن نقوی صاحب جو میر انیس کے، اور وہ جو انیس کے بعض مصرے ہیں نا وہ شن بھائی کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہ جھریاں نہیں چہرے پہ، یہ جھریاں نہیں چہرے پہ ذوف پیری نے چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو. تو جب شن بھائی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تنزیب اور وہ انداز ان کا، تو وہ ایک لطف آ جاتا ہے. تو ہمارے شن بھائی اس وقت موجود ہیں جنہوں نے سوز خوانی کے لیے، اور یہ مناسب ہوگا کہ وہ مرثیے کیا ہیں، ان کی قرأت کیسے ہوتی ہے، یا پھر میر انیس کے جو لفظوں کے دروبست ہیں، اور جو ہمارے ہاں لکھنؤ میں خاص طریقے سے اردو صرف زبان کے الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ اردو کے الفاظ کی آوازوں میں بھی ایک تناسب ہے، ایک توازن ہے، ایک لطافت ہے، حلاوت ہے، نزاکت ہے، کیفیت ہے، شستگی ہے، شائستگی ہے، جستگی ہے، برجستگی ہے، واہ واہ نہ کرے گا تو بولتا جاؤں گا، ساختگی ہے، بے ساختگی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میر انیس کی لفظیات میں ملتی ہیں. یعنی جس طریقے سے لفظوں کے اندر کے ترنم کو پیش کرنا، ان کے اندر کی کیفیات کو پیش کرنا، لفظوں کی ساخت کیسی، لفظوں کی نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے، اس کو جب کوئی آواز والا جس کا اچھا گلا ہو، جو کسی سر کا مالک ہو، جب وہ پیش کرتا ہے تو گویا وہ مصرے کھل جاتے ہیں، چاہے وہ ان کی رباعیاں ہوں، چاہے وہ ان کے سلام ہوں، اور وہ چاہے ان کے مراثی ہوں. میں گزارش کروں گا شن بھائی سے تشریف لے آئیں. آپ ایک ابھی میں نے حال میں ایک میر انیس کا سلام، اس کی دھن مجھے بہت پسند ہے، وہی سنا رہا ہوں. انور بھائی، میر انیس کا سلام پیش کر رہا ہوں، اس کی دھن سنیے، مجھے بہت پسند آئی، ابھی میں نے سیکھا اس کو. گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا. غضب کی جا ہے کہ دربار میں ستمگر کے، غضب کی جا ہے کہ دربار میں ستمگر کے کھڑے تھے. غضب، میر انیس کا سلام پیش کر رہا ہوں شارف بھائی. غضب گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا،
مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے غضب کی جا ہے کہ دربار میں ستمگر کے، غضب کی جا ہے کہ دربار میں ستمگر کے، کھڑی تھی بنت علی اور کچھ حجاب نہ تھا، کھڑی تھی بنت علی اور کچھ حجاب نہ تھا، گزر گئے فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی گو نہر، کہتے آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر جن کو، وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر جن کو، خدا کا خوف محمد سے بھی حجاب نہ تھا، خدا کا خوف محمد سے کچھ حجاب نہ تھا، گزر گئے۔ خاص طور سے شعر، اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم، اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم، تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا، تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا، گزر گئے انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا،
کہیں انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے۔ انیس کا بہت ویل نون مرثیہ ہے، اس کے چند بند سنا رہا ہوں۔ جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا، جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا، فوج خدا پسائے ابر کرم ہوا، بچرخ زبر جدی پہ تسلیم خم ہوا، پنجے پر 7 بار تصدق حشم ہوا، دیکھا نہ تھا علم جو کبھی اس نمود کا، بھائی دونوں طرف کی فوج میں غل تھا درود کا، وہ شان اس علم کی، وہ عباس کا جلال، نخل زمردی کے تلے تھا علی کا لال، پنجے پر جان دیتی تھیں پریوں کا تھا یہ حال، بے غل تھا کہ دوش حور پر بکھرے ہوئے ہیں بال، ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے، طوبہ بھی دب گیا تھا پھریرے کی اوج سے، غرفوں سے جھانک جھانک کے بولی ہر ایک حور، صلی علی علم کی چمک ہے کہ برق طور، یارب رہے نگاہ بد اس کی ضیا سے دور، پنجہ ہے یہ کہ ایک جگہ پنجتن کا نور، جلوے ہیں سب محمد و حیدر کی شان کے، بے قربان اس جواں کے نثار اس نشان کے، آگے کبھی نہ دیکھی تھی اس حسن کی سپاہ، دنیا بھی خوبیوں کا مرقع ہے واہ واہ، دیکھے کسے کسے کہے کہ ایک رشک ماہ، بس جاتی ہے جس کے رخ پہ تو پھرتی نہیں نگاہ، دیکھو انہی دموں سے ہے رونق زمین کو، چن کر حسین لائے ہیں کس کس حسین کو، کہتا ہے کہ کیا فوج تھی حسین کی، اس فوج کے نثار، ایک ایک آبرو عرب فخر روزگار، جرار و دین پناہ ہو نمودار و نامدار، لڑکوں میں سبز رنگ کوئی گلوزار، فوجیں کوئی سماتی تھی ان کی نگاہ میں، وہ سب پلے تھے بے شیر الہ میں، ایک ایک ملک جرأت و ہمت کا بادشاہ، کعبہ خدم سپیر حشم عرش بارگاہ، آنکھیں غزال رشک مگر شیر کی نگاہ، بھائی وہ روب چتونوں میں کہ اللہ کی پناہ، دیکھا تو دل کو توڑ کے برچھی نکل گئی، ابرو ذرا جو ہل گئے تلوار چل گئی، وہ اشتیاق جنگ میں لڑکوں کے ولولے، بیتاب پھینکے دیکھیے تلوار کب چلے، چہرے وہ آفتاب سے وہ چاند سے گلے، بھائی سب فاطمہ کی بیٹیوں کی گود کے پلے، ایک ایک رسول حق کی لہد کا چراغ تھا، جس پر علی نے کی تھی ریاضت وہ باغ تھا، اکبر سے عرض کرتے تھے سینہ سپر کیے، یہ نیمچے نہ لے دیں گے دم بے لہو پیے، گر آج مر گئے
تو قیامت تلک جیے بھائی صدقے ہو اس قدم کے، یہ سر ہیں اسی لیے آقا کے آگے لطف ہے تیغ آزمائی کا۔ آج آپ دیکھیے گا تماشا لڑائی کا، بچپن پہ خادمان اولو العزم کے نہ جائیں، جو جب چاہیں مارکے میں ہمیں آپ آزمائیں، تن تن کے روکیں برچیاں، ہنس ہنس کے زخم کھائیں، بھائی بجلی گرے تو منہ پر جھجک کر سپر نہ لائیں، جھپکے پلک کسی سے تو آنکھیں نکالیے، اور بھائی بڑھ کر ہٹیں جو پاؤں تو سر کاٹ ڈالیے۔ یہ ذکر تھا کہ بجنے لگا طبل اس طرف، مشکل کشا کی فوج نے باندھی ادھر بھی صف، تیروں نے رخ کیا سوئے ابن شہ نجف، اور بھائی سینوں کو غازیوں نے ادھر کر دیا ہدف، تھا بس کے شوق جنگ ہر ایک رش کے ماہ کو، بھائی جوش آ گیا وغا کا حسینی سپاہ کو، 2 لاکھ سے نظر کسی غازی کی لڑ گئی، چتون کسی کی شور دہل سے بگڑ گئی، منہ سرخ ہو گیا شکن ابرو پہ پڑ گئی، نکلا کوئی سمن کو زانوں میں داب کے، بھائی غصے سے رہ گیا کوئی ہونٹوں کو چاپ کے۔ عباس شہ سے کہتے تھے بپھرے ہوئے ہیں شیر، تیر اس طرف سے آتے ہیں اب کس لیے ہے دیر، 2 دن کی بھوک پیاس میں ہے زندگی سے سیر، مولا غلام سے نہیں رکنے کے یہ دلیر، پاسے ادب سے غیث کو ٹالے ہوئے ہیں یہ، مولا شیر خدا کی گود کے پالے ہوئے ہیں یہ، کس کو ہٹائے کس کو سنبھالے یہ جان نثار، مرنے پہ ایک دل ہیں 72 وفا شیار، ہے مصلحت کہ دیجئے اب اذن کارزار، ایسا نہ ہو کہ جا پڑے لشکر پہ ایک بار، برہم ہیں سرکشی پہ سواران شام کی، اکبر کی بات مانتے ہیں نئے غلام کی، جب روکتا ہوں میں انہیں اے آسمان سریر، کہتے ہیں کیا امام کی جانب لگائے تیر، باندھے ہے سرکشی پہ کمر لشکر شریر، ہنگام جنگ شیر کے بچے ہوں گوشہ گیر، کس قہر کی نظر سے لعینوں کو تکتے ہیں، مولا بچوں کو ہے یہ غیظ کہ آنسو ٹپکتے ہیں۔